السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک کے معاشی حالات کے اوپر کہ ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم حکومتی نمائندوں اور حکومتی جو ترجمان ہیں، چاہے وہ آفیشل ہیں یا ان آفیشل ہیں، ان کی باتوں کو سنیں تو ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت معاشی ترقی کے حوالے سے ایک انقلاب آ چکا ہے۔ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے فل کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہا ہے، انفلیشن تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں فورن ریمیٹنسز جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دودھ اور شکر کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، اور خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ 30 سال کا جو کام ہے وہ 30 دنوں میں کریں گے اور 90 دنوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ انقلاب لائیں گے، لیکن 3 سال ہو گئے اور ان کو وہ انقلاب آنا نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی تو انہوں نے وہی رونا گانا شروع کیا ہوا ہے، کبھی تحریک ہے، کبھی الیکٹڈ ہیں، کبھی سلیکٹڈ ہیں، کبھی یہ بات کبھی وہ بات، جس طرف سے دیکھیں۔ اور حکومتی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں صبح شبلی فراز آ جاتے ہیں، پھر شہزاد اکبر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں۔ مطلب ایک عجیب سا ماحول ہے۔ حکومت اپنے پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے، اپوزیشن اپنے پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے، اور اس سارے مسائل میں جو پھنس رہے ہیں تو وہ صرف عوام۔ اگر کوئی نہیں پوچھ رہا کسی کا تو وہ صرف عوام، بھوک سے ماری جا رہی ہے تو وہ صرف عوام۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج بہت ہی معتبر مہمان ہیں جناب اشفاق طلحہ صاحب، ٹیکس امور کے ماہر ہیں۔ حال ہی میں گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے بھی ان کے بارے میں بہت تعریفی کلمات کہے ہیں کہ از ویری گڈ اکانومک اینڈ ٹیکس ایکسپرٹ، اور ٹیکس کی پالیسی سازی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں بھی ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی اور زبردست قسم کی کنٹریبیوشنز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسا میں نے انٹرو میں بتایا آپ کو کہ حکومت اپنا تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، اپوزیشن اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، تو یہ ایکچول میں بارات جا کس طرف رہی ہے؟ اگر ملک کی جو اکانومی کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ غریبوں، مطلب دیکھیں اگر آپ باہر نکلیں تو غریب وہی اس کے وہی حال ہے، مہنگائی عروج کو پہنچ چکی ہے، کھانا پینے کی چیزیں مل نہیں رہی ہیں۔ اچھا، وہ اپوزیشن کو دیکھے تو وہ اپنے اس میں لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ او بھائی، ووٹ کو تو عزت دے دیں گے، پہلے عوام کو تو عزت دو۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ باٹم لائن نہیں ٹاپ لائن پروگرام کر رہے ہیں آپ۔ تو ایکچولی دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اوبیسلی حکومت کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جی ہماری معاشی پالیسیاں خراب ہیں، نہ اپوزیشن یہ کہے گی کہ بہت اچھی ہیں۔ تو ہمیں ایک درمیانہ رستہ نکالنا پڑتا ہے جب ہم اشاریوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اشاریے یہ کہتے ہیں کہ جب کووڈ سے پہلے آپ کی معیشت بالکل بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ حکومت کی اپنی کوتاہیاں یا غلطیاں تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت ایک بہت عجیب سی معیشت ہے۔ اس میں سب سے بڑا ایک ایشو آتا ہے آپ کا متوازی معیشت یا پیرلل اکانومی کا۔ دیکھیں، کسی بھی معیشت کی ترقی کے جو راز ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے جو اثاثے ہیں ان کا استعمال، یعنی ایسٹس کا استعمال کریں، اور جب تک وہ اثاثے اس آپ کی ترقی کے اندر شامل نہیں ہوتے، آپ کی ترقی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ ہمارے اثاثے کیا ہیں؟ ہم ایگریگیرین کنٹری ہے، زراعت ہمارا اثاثہ ہے، زرعی زمین ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہماری سب سے بڑی یوتھ یعنی ان اسکلڈ لیبر ہے۔ یہ دو بڑے اثاثے ہیں ہمارے پاس۔ تو ہمارے ملک میں آپ کو وہ پالیسیز لانی پڑیں گی جہاں پر آپ کا کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز لگے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ لگے، جس کا را مٹیریل انڈیجینس یا لوکل ہو، اور جس میں ہمارے ملک کے ان اسکلڈ لیبر اسٹارٹ لیں اور وہ ترقی کرتے کرتے اسکل سیٹس کو اپنی ڈیولپ کریں۔ 72 سالوں میں کہیں میرا خیال ہے دور دور تک مجھے نظر نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس آج تک اپنی کنزمپشن کے علاوہ ایگریکلچر پروڈیوس اکثر آپ مائنس میں جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، گندم آپ نے ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، پھر اب آپ
इंपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। चीनी आपने एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, अब फिर इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और फिर अभी से ही हम शुरू हो गए हैं कि जी 3 लाख टन हमारी चीनी कम प्रोड्यूस होगी। कॉटन की बेल का आप हाल देखें तो 9 मिलियन पे आएगी, 14 मिलियन से 9 मिलियन आ गई। तो ये चीज़ें जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, सिमत की दुरुस्त की नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरा इसमें थोड़ी सी कथा कलामी माफ, खान साहब की अगर आप बात करें ना, तो उन्होंने एक मुर्गी, अंडे और उसकी बात की थी जिसको अवाम ने जो है ना बड़ा मजाक का निशाना बनाया था। लेकिन अगर दर हकीकत देखा जाए तो उसके बैकग्राउंड में ये कहने का मकसद था कि लाइव स्टॉक को प्रमोट करें, यानी इन अदर वर्ड्स एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ मुल्क में नहीं होगी, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और रॉ मटेरियल इज़ कॉटन। अगर कॉटन हम प्रोड्यूस करके अपने टेक्सटाइल सेक्टर को देंगे तो उससे हमारी दोनों किस्म की जो है ना वो तरक्की है वो पॉसिबल हैं। तो आपका क्या ख्याल है, हुकूमत अपनी डायरेक्शन से हट चुकी है, वो एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्रियल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, या उसको मज़ीद इस सिलसिले में किस किस्म की इस्लाहात या कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए कि हम एग्रीकल्चर की तरफ दोबारा फोकस हो जाए? जो ये सब 2-3 चीज़ें आप देख लें, मैं उस तरफ आ ही रहा था जो आपने चले, अच्छा हुआ फॉरवर्ड लुकिंग आ गए मेरे पास। अगर आप अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करते, जैसे मैंने कहा आपको मतवाजी मईशत है, तो मतवाजी मईशत में आपको प्रॉब्लम ये आते हैं कि आपकी जो तरक्की होती है उसका एक रुझान कम हो जाता है। और उसका रुझान दुरुस्त करने के लिए आपको एक सबसे बड़ा इसका जो एक बिल्कुल तरीक़ेकार है वो ये है कि आपकी शरह सूद कम से कम हो और आपकी जो करेंसी की पैरिटी यानी रुपी डॉलर पैरिटी है, रुपी डॉलर पैरिटी वो कम से कम यानी कि 140-50 के दरमियान होना चाहिए। और ये आप देखेंगे मैं 2-3 सालों से कह रहा हूँ कि होने चाहिए। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने, मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया। उनकी अपनी एक मंतक थी, उन्होंने कहा जी मैं IMF की तैयारी कर रहा हूँ ताकि IMF ने बेसिकली ये कहा हुआ है कि जो फॉरेक्स रेट है वो उसको आप मार्केट के ऊपर छोड़ दें, तो ये थोड़ी लिमिटेशन नहीं है? आप सिर्फ एक काम करें, मार्केट पे छोड़ दें। आप इतनी सी मार्केट है आपकी, और आप ये देखेंगे कि स्टेट बैंक जम करता हुआ आएगा। कल गवर्नर साहब ने, आपने देखा होगा अपनी तकरीर में, कहा कि हम मार्केट के रहमो करम पे कुल्ली तौर पे नहीं छोड़ सकते, हाँ कोशिश होती है। आप मुझे एक बात बताएं, पिछले साल जब आपका 168 रुपये पे डॉलर पहुंच गया था और वहाँ से आप 155 रुपये पे लाए तो आप हॉट मनी लेके आए थे। एग्जैक्टली उस वक्त तक मैं चिल्ला रहा था, मैंने आर्टिकल लिखे कि ये आपके लिए जहर कातिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जहर कातिल कोई नहीं समझा और लाते गए 3.4 अरब डॉलर आपके पास आए। आपकी करेंसी 168 से 155 पे पहुंची, मगर नतीजा क्या निकला कि आपको 7.25% से 13.25% यानी 6% का आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। और जिसके नतीजे में, और जितने इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं 2 सालों में, मेरे अंदाजे में 2 खरब रुपए का आपने डेट सर्विसिंग ज़्यादा पे की। ठीक हो। अब उसकी वजह से जो मईशत का पहिया रुका, और ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से कि ये तो सरकार ने पे किए हैं। आपकी इंडस्ट्री है, आप लेने जाएंगे लोन तो आपको 9% पे मिलता था, आप 17 पे मिल रहा था। 17 का मतलब ये हो गया कि आपके इन्फ्लेशन में इजाफा हो गया, अफराद दर में आपकी पैदावार कम हो गई, आपकी नौकरियां कम हो गई, गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ा ही बढ़ा। आपकी जब पैदावार कम हुई तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी कम हुए, लोकल कंजम्पशन के लिए आपके पास, तो इकोनॉमी का जो पहिया था वो बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। देखिए इसमें सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे जो है ना, जो स्टेट बैंक का भी कहना था, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन था, ठीक है ना, कॉस्ट हाई हुई थी। इस सूरत में नॉर्मली जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है उसमें मार्कअप रेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में या जो एक्टिविटी है बिजनेस की थोड़ी सी स्लो डाउन हो, तो उससे इन्फ्लेशन नीचे आता है। तो नॉर्मली बेसिकली ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए। तो स्टेट बैंक ने अपना मार्कअप रेट इस वजह से हाई रखा था, लेकिन स्टिल उसमें एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। ये ना हो कि उधर आप इन्फ्लेशन को नीचे लाते लाते अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर को इतना ऊपर ले जाए कि वो बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड हो जाए। इन्फ्लेशन क्या है?
इन्फ्लेशन महंगाई है. तो आप जब ये कह रहे थे ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह आपकी यही होती है कि आप मार्कअप इंक्रीज कर दें. आप दूसरी चीज़ों को जब रोकेंगे और कॉस्ट ऊपर जाएगी तो परचेजिंग पावर तो कम रहेगा. ये होता है इसलिए कि जब लोग सेविंग करें, तो आपके पास तो नौकरी नहीं है, सेविंग आप कहाँ से करेंगे? खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास. जो 3 वक्त की रोटी खाते थे वो 2 पे आ गए, जो 2 पे थे बेचारे 1 पे आ गए. आप देखते नहीं हैं किस तरीके से लोग टॉक शोज में आके करते हैं, बेचारे परेशानी हाल में रोते हैं कि जी हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये गलत पहलू था. और देखें IMF के प्रोग्राम में हम पहले भी गए थे. एक और IMF ने कंडीशन आप पे डाल दी कि जी आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे. अच्छा, मसला बोरोइंग का नहीं है, मसला अगर आप देखेंगे तो बैंकें भी कहाँ से देंगी आपको? डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट लेके यही करेंगी या स्टेट बैंक से अपने डिस्काउंटिंग कराएंगी. तो पिछले साल स्टेट बैंक ने 1192 अरब रुपए के नए नोट छापे. उससे पिछले साल 500 और कुछ समथिंग बिलियन के छापे. तो आप मुझे बताएं इन हालात में 1800 अरब यानी 33% या मेरा ख्याल है 32% नोट 2 साल में प्रिंट होकर के सिस्टम में ऐड हुए हैं. तो इन्फ्लेशन तो आएगी. सिर्फ ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है. मेरे ख्याल से जो रेसिपी है आपकी इकोनॉमी की वो ये है लो इंटरेस्ट रेट. और मुझे अपने हद तक थोड़ी मायूसी हुई. मेरे हिसाब से 1% सराय सूद में आपको कमी लानी चाहिए थी. और ये 4% पे आप जाएंगे और डॉलर 145-150 के दरमियान होगा तो आपकी मईशत 5 से 6% से ग्रो करेगी. अब आप डर ये रहे हैं कि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी. उसको कर्ब करने के तरीके हैं, उसको फाइनेंस करने के तरीके. आप डर ये रहे हैं कि IMF चले जाएगा. जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. IMF अगर जाता भी है तो आपको अल्टरनेट प्लान होना चाहिए. जब इतने बड़े कोना मश्क लोग फाइनेंस अफेयर्स को देख रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख 23 कंट्रीज़ का तजर्बा, डॉक्टर रज़ा बाकर 15 साल IMF का तजर्बा, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, तो ये माशाल्लाह ये डॉक्टर तो होते हैं मरीजों को ठीक करने के लिए. तो मईशत एक मरीज़ है उसको ठीक करें. देखिए सर, अब आपकी बातों से मुझे 2 पॉइंट समझ में आए. एक तो ये है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्टेट बैंक को कम रखना चाहिए ताकि थोड़ा सा मार्केट में, अगर कम भी ना हो ना, आप नेगेटिव इंटरेस्ट पे आप ऑपरेट करें. दुनिया कर रही है ना नेगेटिव. और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ इतनी छोटी सी आपकी मार्केट है, आपका टैक्स पेयर का बैंड भी इतना छोटा सा है. आप किसी सूरत में आप इस रेसिपी के अलावा काम करेंगे. हाँ, अगर आपकी पैरेलल इकोनॉमी जब ऊपर आएगी और वो अगर आके मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. मगर आप पे दर पे हर साल एमनेस्टियाँ दिए जा रहे हैं. अच्छा, एमनेस्टी के हवाले से बड़ी एक दिलचस्प बात है. कुछ अर्सा पहले हमारी शब्बर जैदी साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो एमनेस्टी दी है, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि जी जो टैक्स एमनेस्टी दी है बेशक ब्लैक मनी उसमें आके डंप हो जाए, आधी ब्लैक मनी आके डंप होगी, और दूसरी तरफ वो टैक्स जो इस्लाहात मौजूदा गवर्नमेंट ने की उसके हवाले से भी बड़े मुतमईन थे. और उल्टा वो सूबों के ऊपर डाल रहे हैं कि सूबों को उनके पैसे मिलते हैं लेकिन वो खर्च नहीं कर रहे. तो बेसिकली इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? मेरे बड़े सीनियर हैं और आजकल उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तो रोज़ उनके लिए दुआएं भी हम करते हैं कि अल्लाह उनको रूबे सेहत करे. इंशाल्लाह. मसला शब्बर साहब को थोड़ा सा इससे ज़्यादा आगे बढ़ के सोचना होगा. 2 साल में 2300 अरब का टारगेट हमने कम अचीव किया. यानी जो हम टारगेट करते थे और जो हम अचीव करते थे 2018 में जो पिछला रिजीम छोड़ के गया था, तो आपकी जो टोटल कलेक्शन थी टैक्स की वो 3800 और 42 बिलियन थी, जो 5 सालों में उन्होंने 1900 से लेके 3800 पे डबल कर दिया. उससे पिछला साल जिसमें असद उमर साहब और जहांगीर खान साहब थे और बाद में 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए शब्बर साहब और हफीज शेख साहब आए, उसमें उन्होंने 3800 और 29 अरब यानी कि 3% लेस टारगेट कलेक्ट किया. पिछले साल जो हमें टारगेट दिखाया गया कि जी 3997 बिलियन है, उसमें बड़े माजरत के साथ शब्बर जैदी साहब को भी मैं कहूँगा कि मैडम नौशीन आई, वो बेचारे नासाजगी तबीयत की वजह से छोड़ गए. बड़ी अनसेरेमोनियस वे में छोड़ा उन्होंने. नहीं छोड़ना चाहिए था. मैं होता तो मैं फाइट करता उस सिस्टम से. उसमें आपने दिखाया 3997
مگر ایکچولی وہ تھا 3,825. آپ پوچھیں گے کیسے؟ بالکل ہم آپ سے پوچھیں گے. تھوڑا سا اگر ہمیں ٹائم دیں, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں. چلو ہم بھی چائے پی لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جہاں سے ہماری بات کا سلسلہ طولہ صاحب سے منقطع ہوا تھا, ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی سر, آپ کہہ رہے تھے. دیکھیں 3,997 ارب ہم نے دکھا ہے اور کہا گیا کہ جی پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ کلیکشن ہے. ایکچولی وہ 3,825 ہیں. 101.5 ارب فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان فائنانس منسٹری نے اپنی سپلیمنٹری گرانٹ سے دیے ایف بی آر کو کہ ریفنڈ پے کر دو. نکال دیے 100 آپ منا کر دیں. ایس آر او 1125 کا پہلا سال تھا وہ, جو آپ نے 100% کیے. میرے حساب سے, بلکہ جو انڈسٹری سے بات ہوتی ہے اور جو باوثوق ذرائعوں سے میں کہتا ہوں, 55 سے 60 ارب کے ریفنڈ پینڈنگ تھے, جو کہ انکریمنٹل ریفنڈ آپ کے پاس آ گئے اسٹاکس میں, اور 25 سے 30 ارب روپے کے ایڈیشنل جو ایڈوانسز کلیکٹ کیے گئے تھے, وہ اگر آپ ملا لیں تو یہ 3,825 ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں مینیپولیشن ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو 2 سال جب آپ نیگیٹو گروتھ کریں گے تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں میں اصلاحات لے کے آیا. اصلاحات کا نتیجہ کیا سر؟ وہ جو نیگیٹو گروتھ کی جب بات کرتے ہیں نا, اصل میں وہ سب جو ہے نا وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈالتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں یہ کر کے گئی تھیں. اب تو 3 سال ہو گئے خان صاحب کو, میرے خیال میں تھوڑی بہت اونرشپ ان کو بھی لینی چاہیے. بتائیں نا کیا. اچھا, دوسرا میں کہوں گا اس مرتبہ جو ٹیکس کا جو ٹارگیٹ ہے, اچھا کچھ سیاسی پنڈتوں کو میں اور ذکر کروں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 4 to 5% ہوگی اس مرتبہ, جبکہ نہ اسٹیٹ بینک نے ایسا کہا ہے, نہ آئی ایم ایف نے, نہ ورلڈ بینک نے. تو ہمارے یہ جو پنڈت ہیں وہ پتہ نہیں ان کے کیا عزائم ہے, شاید ان لوگوں کو مشیر بننا ہے یا کیا چکر ہے, تو وہ جی ڈی پی گروتھ 4 سے 5% کر کے بیٹھے ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈسٹریل سیکٹر میں بھی بڑی بوم آیا ہوا ہے, دوسری طرف ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بڑی وہ بات کرتے ہیں. ریسنٹ جو گورنمنٹ نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں اس کو بھی بڑا پازیٹیولی لے رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسی وہ اکانومی ہے, یہ کس طرح کی جی ڈی پی گروتھ ہے. 44,000 کی جو اس طریقے سے اگر ہم ریورس کیلکولیشن کرتے ہیں تو 44,000 جو ہے وہ ارب روپے جو ہم کہتے ہیں جس کو, وہ بنتا ہے ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا بن گیا 200 تقریباً 80 بلین کے قریب یو ایس ڈالر میں. لاسٹ ٹائم جو تھا وہ ہمارا 270 یا 72 بلین تھا. تو اب وہ کس طرح کہتے ہیں کہ 5% گروتھ ہے؟ یہ 5% گروتھ تو کسی طرح بھی نہیں ہے. وہ جس جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ انفلیشن ایڈجسٹڈ نہیں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی گروتھ اینڈ انفلیشن ایڈجسٹڈ. تو انفلیشن ایڈجسٹڈ آپ انفلیشن کو ہٹا دیں تو وہ نامینل آپ کی جو جی ڈی پی آ جائے گی, اس میں یہ 5%, یعنی کہ بیس اگر 2008 کے سال کو دیکھیں گے تو پچھلے سال کے مقابلے میں 5 میں. مگر میں اشارتاً سمجھ رہا ہوں وہ اب انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کیا. وہ کہتے ہیں نہیں, کیلنڈر ایئر 2021 میں آئے گی. تو کیلنڈر ایئر 2021 کوئی چیز نہیں ہوتی. میرا خیال ہے اگر آتی ہے تو پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. مگر میرے خیال سے یہ ہوتا یہ ہے کہ نہ آئی ایم ایف, نہ اسٹیٹ بینک, نہ اے ڈی بی, نہ حفیظ شیخ, نہ حفیظ پاشا, تو اگر ماشاءاللہ اگر ان سے کوئی اچھی کیپیسٹی کا ہے ہمارے پاس اکانومسٹ, تو اسد عمر کو چاہیے فوراً اپوائنٹ کرے. اسد عمر کیوں ہم کہیں, وہ پلاننگ منسٹر ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو چاہیے. اچھا, حفیظ میں ریکمینڈ کر دوں گا, اگر آپ مجھے کہتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. بہت نہیں, بالکل سر, ہمارے تو بھائیوں کی طرح بالکل ریکمینڈ کریں. اچھا, دوسرا یہ پاور سیکٹر کے اوپر آپ تھوڑا سا بتائیں. پاور سیکٹر میں گورنمنٹ نے جو ابھی مہنگائی میں اضافہ کیا تو اس سے ایکسپورٹ کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ برا اثر نہیں پڑے گا؟ جو حکومت جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. لیٹ می کوٹ دی فگر آف جنوری, تو ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری 378 بلین روپے تک پہنچ چکی ہے, جبکہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 802 بلین کو ٹچ کر چکی ہے. تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 422 بلین پہ اس وقت. دیکھیں, پاور کے ٹیرف کے نا 3 عنصر ہوتے ہیں جہاں پر آپ ایڈجسٹمنٹ دیتے ہیں. ایک تو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے, وہ تو ایوری منتھ آپ دیتے ہیں. دوسرا آپ کو ہوتا ہے کہ انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ, سی پی آئی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ. اور تیسرا آپ کا جو کرنسی پیرٹی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے. تو ڈسکوز کے 18 مہینوں سے
آپ نے جسٹ بیکاز آف پولیٹیکل ریزنز اور مے بی انفلیشنری ریزن آپ نے ان کی پٹیشنوں کو نیپرا نے جو کہا تھا کہ آپ ان کو اپروو کریں آپ نے نہیں دیا تھا. تو اس کا ٹوٹل ہجوم میرے حساب سے بنتا ہے ₹3.35 پر یونٹ. اب اس میں سے 1.95 یعنی ₹1.95 ابھی بڑھا ہے اور ₹1.40 میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلی 6 ماہی میں یہ بڑھا دیں گے. اچھا منی بجٹ کی تیاری کریں ہم, اس کا مطلب نہیں منی بجٹ نہیں ہے تو اب تو ایوری 15 ڈے ایک منی بجٹ آ رہا ہوتا ہے نا پیٹرول کی. مطلب ونس جو پیٹرول بڑھا دیا, پاور بڑھا دی, تو منی بجٹ آ نہیں. گیا. مگر دیکھیں یہ اس سے پچھلے سال 2017-18 میں بھی روکا گیا تھا, میں اس کا امپیکٹ ٹوٹل نکلا تھا 1.75. اچھا یہ ایوری ایئر ہونا چاہیے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ٹیرف کا پارٹ بن جاتا ہے یہ بعد میں, کیونکہ یہ اب IMF کی وجہ سے تھوڑا سا ہم جلدی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پروگرام کو ری اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ابھی یہ کرنا لازم ہو گیا تھا ان کے لیے کہ IMF کا مشن میرے خیال سے 2-3 ہفتوں میں آئے گا, تو یہ ان کی ایک پری کنڈیشن تھی, تو وہ آپ نے پوری کر لی. دوسری ٹیکسز کے بارے میں تھی, تو میرا خیال ہے اس پہ بھی تیاری ہو رہی ہے کہ سیکنڈ شیڈیول کو کس طریقے سے ختم کیا جائے, اور یا موسٹ آف دا سیکنڈ شیڈیول آئٹمس ہاؤ کین یو ایلیمنیٹ دیم, تو اس سے کتنے فرق پڑتے ہیں. ایک محتاط اندازہ ہے 200 ارب روپے کا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ختم اگر آپ اس سال کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اب مارچ اپریل مئی میں آپ کا بجٹ آ جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ آپ اگلے بجٹ میں اگر وہ کوئی چیز ختم کرنی ہے, مگر اتنا بھی ریگریسو ٹیکسیشن نہ کر دیں کہ پھر وہی آپ اس میں وکس سرکل میں پھنس جائیں. نہیں تو سر اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھیں گی یا کم ہوں گی, ایکسپورٹ کے اوپر اثر؟ دیکھیں ایکسپورٹ کی بڑھنے کی 2-3 وجوہات ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کے ساتھ امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ 60-65% آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھنے کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے بنگلہ دیش انڈیا بند ہے. بند نہیں ہے, بہت اس پہ چل رہا ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کی 80% جو ایکسپورٹ ہے وہ گارمنٹس ہے, دے آر دا ٹیلرنگ شاپ. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا سب سیدھے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو اسٹچ کر کے ری ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. دوسرا آپ کا پہلے تو یہ ہے کہ وہ بند ہیں, تو ان کا ایک امپیکٹ آپ کو آ رہا ہے, آپ کا پازیٹیو سائن آپ کے لیے. دوسرا اب یہ ہوا ہے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ کم ہوگی, بیکاز کہ آپ کی یہ جتنے بھی ایکسپورٹر تھے نا, انہوں نے $165 کے حساب سے اس کو ویلیو کیا تھا, تو 168-165 کے درمیان تھے, اب 160 ہوئی ہے. تو ان کو اب تھوڑی سی ریویژن میں مسئلے ہوں گے, کیونکہ جب ایک آپ لو پرائز دے دیتے ہیں اپنے ایکسپورٹر کو, تو اب ان سے لینا بہت مشکل ہے. تیسرا یہ ہے کہ ویلیو صرف بڑھ سکتی ہے اس وجہ سے کہ کاٹن کی پرائز اٹ سیلف بڑھ گئی ہے. کل کلوز جو تھا نیو یارک 81.25 سینٹ کا تھا, تو یہ ایک ڈراسٹکلی بڑھی ہے پچھلے 6-8 مہینوں میں. تو اوبویسلی آپ کی امپورٹ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ لوکل کاٹن آپ کی کم ہوئی ہے. تو جتنی لوکل کاٹن ہے وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے آپ کی, بیکاز کہ وہ بھی انٹرنیشنل پرائسنگ پہ کرتے ہیں. اب اس کی وجہ سے آپ کا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے کوانٹٹی نہ بڑھے بٹ ویلیو وائز بڑھ جائے گی. یہ ایک میرا تجزیہ اس میں کیا. اچھا سر, یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت آج کل منجن بیچ رہی ہے. میں تو اس کو انفیکٹ منجن ہی کہوں گا, کیونکہ چند 1 ملین ہے, 200-250-300 ملین رہ گیا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. لیکن جب یہ سرکولر ڈیٹس اور PIA کے خسارے, اسٹیل مل کے خسارے اور یہ سارے جا کے جب ایئر اینڈ پہ کلوز ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے یہ ایک دم سے ڈیفیسٹ میں چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ اس میں چینج ہوگا تو اس سے کیا اثر آئے گا؟ اس ڈیفیسٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے. کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ فنومینا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ جا کے اس میں کلوز نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بجٹ ڈیفیسٹ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ اس مرتبہ کم ہوئی ہے, تو اس کا ری ایکشن آپ کو 101 بلین کا اچھا ملے گا, پازیٹیو ملے گا. مگر وریسم چیز جو ہے آپ کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3300 بلین پہ لاسٹ ٹائم آپ نے کلوز کیا تھا وچ واز 8.1% آف یور GDP, تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کلوز ہوگا 3400-3500 پہ, اور اس میں آپ کی ایکسپینڈیچر انکریز ہوئے ہیں, تو وہاں پر یہ سبسڈیز آپ کو یس اوبویسلی کاؤنٹ کرنی پڑتی ہیں. اور کیونکہ آپ کا جو بھی آپ ₹1 کماتے ہیں 60 پیسے آپ صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو دے دیتے ہیں, تو آپ کے پاس ₹40 رہتے ہیں.
آپ کو 40 روپے میں اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنی ہے, آپ کو 40 روپے میں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, آپ کو 40 روپے میں فورن سروسز کو نپٹانا ہے, باقی جنرل ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, پینشنیں دینی ہیں, تو یہ آپ کو پرابلم کرتی ہے. اور دوسری طرف آپ کو پرائیویٹائزیشن بہت سلو ہو گئی بیکاز کہ کووڈ کی وجہ سے کافی لوگ, ہاں پرائیویٹائزیشن, تو یہ کافی چیزیں ہیں. مگر آپ بڑا مزہ آ رہا ہے سر آپ سے گفتگو کا. سوری ٹو کٹ یو آف, لیکن ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. میں دوبارہ شبر زیدی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا جو پیسہ ہے وہ 150 ارب روپیہ, وہ 150 ارب ڈالر انفیکٹ وہ باہر کے ممالک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے برما کی اور دوسرے ممالک کی شہریت لی ہوئی ہے, وہ کسی طریقے سے نکالا جائے. تو اب وہ دیکھیں نا, ایک مشورہ دینا ہے, وہ تو میں بھی بول دوں گا کہ پاکستانیوں کا 250 ارب باہر پڑا ہوا ہے. مزہ تو جب آئے گا نا جب نکال کے دکھائیں, یا ہے یا اس کو ثابت کر کے دکھائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں, ایسا ہے واقعی پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے؟ اگر پڑا ہوا ہے تو کیسے نکالیں گے وہ ہم؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک اسکینڈل چل رہا ہے جس میں نیب نے جو نا وہ ایگریمنٹ کر کے ملینز آف ڈالر خان صاحب کی حکومت نے بھی دے دیے ہیں, اور پیسے نکلنے کا جو نا وہ کہیں سے چانس نہیں آ رہا, نکلے جا رہے ہیں تو غریب عوام کے. سر دیکھیں, یہ جولین اسانج سے شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا, سوئس فائنانس منسٹر نے, یہ 2008 کی بات ہے, اس میں نے ایک ڈیٹیل پروگرام کیا تھا کامران خان صاحب کے ساتھ جب وہ جیو میں ہوتے تھے, اور میں نے ان کو پوری ڈیٹیل بتائی تھی. سوئس کا ایک لا بنا تھا, ریٹرن آف السٹ ایسٹ ایکٹ 2010, تو ہم نے اس پہ 11 میں پروگرام کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ, ہماری ٹریٹی اتنی کوجنٹ نہیں تھی, اب ہم OECD کے ممبر ہیں, آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, شبر صاحب کا یہ کہنا ہے, جو میں سمجھ سکا ان کی باتوں سے, کہ 150 ارب ڈالر پاکستانیوں کا, اب وہ اللہ والا لمبے ثواب 100 ہے, 50 ہے, 150 ہے, میرا خیال ہے شبر صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی وثوق ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی میں نے سنا تھا کہ فرمایا ہے کہ جی کچھ نام میرے پاس بھی ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے ایک قومی فریضہ ہے میرا, آپ کا اور ہمارے شبر صاحب کا بھی, کہ اگر کوئی ایسی پیسے جو پاکستان سے گئے ہیں, بلکہ وہ وسل بلوئنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں شبر صاحب بھی اس میں کچھ شاید شیئر لے سکتے. جی کیوں نہیں, تو ان کو میرا خیال ہے جب اتنی بڑی بات انہوں نے کی, اور میں سمجھتا ہوں میں نے وہ نہ بھی کریں چلے وسل بلوئنگ کو, تو ان کو حکومت کو, پاکستان کی عوام کو مدد کرنی چاہیے, ان کے نام لے آئے. میرا خیال ہے میں پرائم منسٹر صاحب سے اور اپنا چیف جسٹس صاحب سے یہ کہوں گا کہ سو موٹوز کا لیں. شبر صاحب ایک بڑے معتبر آدمی ہیں, سو موٹو لیں, اور ایک ان کیمرہ انکوائری GIT آپ بنائیں جیسے آپ دوسرے کیسز میں بناتے ہیں, اور اس کی رپورٹ 15 دن میں آنی چاہیے. شبر صاحب سے وہ رہنمائی لے لیں کہ وہ 150 ارب ڈالر میں کم از کم 50 ارب ڈالر بھی اگر پتہ چل جاتے تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ 150 ارب کا مطلب ہے آپ کا 110 ارب کا قرضہ ہے. چلو یار وہی پے کر دیں گے, اللہ تعالیٰ سکھی رکھے ہمیں, آئندہ پھر آپ کو آنے والی نسل سے. دوسرا ایک اور کام ہے اس میں, جب ہم نے ایمنسٹی دی تو 3 ارب ڈالر آئے تھے صرف ڈسکلوز ہوئے, پچھلی میں بھی کچھ ایسا خاص نہیں ہوا. مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر یہ 150 ارب ڈالر ہیں تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا, اور میں پھر چیف جسٹس صاحب سے سو موٹو نوٹس کی بات کروں گا. پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں شبر صاحب. پرائم منسٹر صاحب انفیکٹ ابھی دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں کوئی کلیدی عہدہ ملنے کا امکان ہے. اللہ ان کو مبارک کرے اگر ایسی بات ہے تو. میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کہنا چاہیے شبر صاحب کو کہ شبر صاحب یہ بھی بتائیں کہ کس نے بھجوائے وہ پیسے, کون ایڈوائزر تھا. اگر میں تھا تو مجھے بھی سر عام بلایا جائے, اور میرا خیال ہے اگر میں نے کوئی انلیگل کام یا غلط ذریعوں سے, اشارہ کہیں اسحاق ڈار کی طرف تو نہیں ہے, اسحاق ڈار ہو, کیونکہ نارملی دیکھا گیا ہے سر یہ اسحاق ڈار صاحب کو منی لانڈرنگ کے موجد پاکستان میں جو انٹروڈیوس کرانے والے ہیں وہ کہا جاتا ہے, تو شبر صاحب کو ان کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے. اگر وہ بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار ہیں, اشفاق تولا ہے, کوئی بھی XYZ ہے, ان کو ظاہری بات ہے جب 150 ارب ڈالر کا اور نام کا پتہ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کنسلٹنٹ, اور ان سب کنسلٹنٹوں سے کہنا چاہیے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ بتا دیں آپ نے وہ کیسے بھیجیں, کلائنٹوں کو کیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے فارم ہاؤسز لیں,
اس کی ایگریکلچر انکم دکھائیں, اور ایگریکلچر انکم دکھا کے آپ فارن کرنسی بائی کریں, باہر ریمٹ کریں اور ایسیٹس بنائیں. اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ڈسکلوز کیا ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, جنہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے تو وہ میرا خیال ہے انہوں نے اسٹیش کیے ہیں. جو اسٹیش کیا ہے اس کی ڈیٹیل آ جائے. تو یہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں بھی, یہ براڈ شیٹ کے اوپر آپ نے ایک پوری انکوائری کمیٹی, اس پہ تو یار $150 ارب پہ تو میں کہتا ہوں اگر میں بولتا ہوں پوری FIA پوری جو ہے آپ کی جتنی, سر یہ تو گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے. تو یہ تو میں شبر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ہمارے سینئر. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سر. اب ذرا تھوڑا سا ہم کوئکلی چلیں گے. ذرا یہ فوریکس ریٹ کے حوالے سے آپ ڈالر کو آگے کہاں دیکھتے ہیں, گولڈ پرائز کو کہاں دیکھتے ہیں, اور آئل پرائسز کو کہاں دیکھتے ہیں, اور آپ کی پریڈکشن بڑی کاؤنٹ کرتی ہے تو لوگوں کے انویسٹمنٹ ڈیسیجن جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بیس کر رہے ہوں گے. یہ تو ڈسکلیمر پہلے ہی دے دوں, میرے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا آپ. میں ایک پریڈکشن کر سکتا ہوں بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ اکانومی اینڈ واٹ آئی کین سی. دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے US اکانومی اگر گرو کرتی ہے, اور اگر ایک کووڈ کا یہ جو سچویشن ہے اگر ورلڈ اس سے باہر آتی ہے جو آپ کے ویکسینیشن کے بعد, تو ڈیمانڈ آپ کی بڑھے گی چیزوں کی, اور ڈیمانڈ بڑھتے بڑھتے آپ کی سپلائی سائڈ بھی بڑھے گی. تو ایک آپ کا اوبویسلی انویسٹمنٹ فیکٹر آئیں گے. تو کموڈیٹیز میں سے آئل جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی, مگر آلٹرنیٹ انرجیز بھی آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس کوانٹم کے حساب سے نہ ہو. گولڈ میں سمجھتا ہوں اینٹی انفلیشنری اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہے جو وہ, تو میرا خیال ہے انفلیشن کم ہونا چاہیے اگر ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اگر آتی ہے. گولڈ ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ اوور ویلیوڈ ہے اس وقت. وہ تو خیر میں ویسے میں آپ کو بتاؤں $2,000 سے اوپر مجھے نہیں لگ رہا گولڈ. تو ابھی 1865 کل تھا میرا خیال, نہیں 1860 تھا کچھ. تو وہ میرا خیال ہے بس اسی زمرے میں رہے گا. تیسرا آپ نے مجھے پوچھا ڈالر پاکستان کے حوالے سے, تو میں فٹافٹ لاکرز میں رکھنا شروع کر دیں ایک مرتبہ. نہیں, میں ان کے لیے کبھی بھی خوشی کی نوید میں نہیں دیتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ 140 سے 50 کے درمیان, 42-45 کے درمیان ہونا چاہیے آپ کا ڈالر. ورنہ جو افراط زر کا جو مہنگائی کا جن ہے نا وہ بوتل میں بند نہیں ہوگا. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں یہ ہمارے جو پرائمری جو اکاؤنٹنسی اور کامرس سے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوٹس ہیں, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے یا ICMAP ہے, تو ان کا جو رول ہے پالیسی میکنگ میں وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور میرے خیال میں ان کا اوپینین بھی نہیں لیا جاتا. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا آڈٹ اوور سائٹ بورڈ بھی ایک بنایا گیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ICAP کے اوپر گورنمنٹ کا یا SCCP کا ایک عدم اعتماد نہیں ہے کہ کیوں مطلب اس طرح کی, جبکہ جوریسڈکشن ICAP کی ہے تو ICAP کو خود اپنی جو QCR ریٹڈ اور دوسری آڈٹ سے ریلیٹڈ جو اصلاحات ہیں وہ کرنی چاہیے. ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ باڈی انہوں نے بنا دی اور مختلف چیزیں کری, تو کیوں ان دونوں انسٹیٹیوشنس کے رول کو جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے؟ آڈٹ اوور سائٹ بورڈ اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ جب مورگن اسٹینلے کمپوزٹ انڈیکس میں جب آپ جا رہے تھے 2016-17 میں یا 15 میں میرا خیال ہے, تو اس وقت ان کی کنڈیشن تھی تو وہ ہمیں پوری کرنی تھی. اور آڈٹ اوور سائٹ بورڈ کے چیئرمین آج بھی طارق اقبال صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, امتیاز احمد حسین لالی والا, سید مسعود علی نقوی صاحب موجود ہیں. اچھا, ICMA کا رول اس لیے اس میں ابھی تک نہیں بنا کہ ICMA ٹرولی آڈٹ باڈی نہیں ہے. آپ کی پریکٹس رجیم ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں SCCP میں, اگین پالیسی بورڈ میں آپ کے مسعود علی نقوی صاحب پرسنل کیپیسٹی تو ہیں انسٹیٹیوشن میں. آپ ایک ہمیشہ دنیا میں, کیونکہ اگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آپ بات کریں گے وہ تو مختلف کمپنیز کے CEOs اور یہ وہ نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیں دنیا میں آپ کہیں گے, دنیا میں کہیں جائیں گے نا, آپ کی انسٹیٹیوشن تھنک ٹینک نہیں ہے. دیکھیں آج انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوں, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی. اب میری اگر فرض کریں گورنمنٹ کہتی ہے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں, سپوز میں کہتا ہوں ایک انسٹیٹیوٹ کا پریسیڈنٹ ہوگا, اگر اس کا ایکیومن نہیں ہے تو اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس لیول کے اکاؤنٹنٹس پروڈیوس کریں, مسعود نقوی کریں, میاں ممتاز عبداللہ مرحوم کریں, خواجہ امجد سعید کریں, آپ ابراہیم سیدات کریں, اس لیول کے لوگ, افضال منیب صاحب کریں, آپ
यूसुफ आदिल प्रोड्यूस करें, ताकि उस प्रोफेशन के लोगों को आप वहाँ पर उस लेवल पे जाके पहुँचाएं। तो इतना मेरा ख्याल है, हमें इंस्टीट्यूशन पे हमें अब वर्ल्ड के साथ चलना है, हम वर्ल्ड के साथ नहीं चल रहे, और अब हम चलेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो ये इन दोनों इदारों की जो एजुकेशन पॉलिसी है, शब्बर साहब ने भी बताया कि इस वक्त आपने देखा होगा कि जो बैकलॉग है आई कैप के ट्रेनीज़ का, उनको आगे इंडक्शन नहीं हो रही है, फर्म्स में 1000 के करीब है। तो उन्होंने तो कहा था कि किसा ही मुकाओ, आप लोग जो है ना वो सीए करो ही ना। तो आप इस हवाले से क्या रिमार्क्स देंगे, उन लोगों के लिए क्या होगा, ख़ास तौर पे उनकी स्टाइपेंड के हवाले से भी बड़े स्टूडेंट्स ने हमें पूछा है कि इस हवाले से आप तोला साहब से लाजमी पूछिएगा। सर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ एट इंस्टीट्यूट लेवल, या सिंस के पॉलिसी स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता, वो मेरा सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है। मैं आपको हम कुछ जो कोशिश कर रहे होते, हमने अपना एक पोर्टल अब खोल दिया है, और वहाँ पर हमने तमाम इंटर्नीस को कह दिया, या जो भी आपके कैफ पास हैं उनको कहा है कि जी आप भी इनरोल हो जाएं। फर्म्स को भी कहा है आप उनसे जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट हो चेंजेस। अब देखें, लड़के की बच्चे या बच्ची की डिमांड क्या है कि मुझे टॉप फर्म में जाना है। अब टॉप फर्म कितना लेंगी साल का इंटेक? अच्छा, इस मतलब कोविड की वजह से आपको पता है बिजनेस श्रिंक हुए थे, आप लोगों को पता आपका स्टूडेंट कम आया, एग्जामिनेशन एक रुक गया, अब वो पूरा बैकलॉग लगा हुआ है हमारे पास। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब इंशाल्लाह इसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाएं, और उन बच्चों को जिनको नहीं मिल रहा अपना एनरोलमेंट कहीं पे, वो उनको हम प्लेसमेंट की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं ये तो कभी भी नहीं कर सकूँगा कि कॉस्ट मेरी किताब में चार्ज करूँ और रेवेन्यू किसी और को दे दूँ। तो मेरे बच्चे हैं जो मेरे विंग्स में रहेंगे, और इंशाल्लाह हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। इंडस्ट्री में भी हमने आर्टिकल शुरू की है, अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अभी काउंसिल की अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे काउंसिल में कि हमारी जो फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन में हमारे मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट फर्म्स में देखते हैं, पाकिस्तान का बड़ा टैलेंट है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपका अकाउंटेंट दुनिया का सबसे रोबोस्ट और सबसे मंझा हुआ अकाउंटेंट है, तो आपने अभी उनके स्किल सेट्स का फ़ायदा नहीं उठाया। ये तो एक्सपोर्टेबल सर्विस है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो है ना एक ह्यूमन एसेट है, जिसको ना सिर्फ 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त, मोर देन दैट, आर वर्किंग ओवरसीज। तो फ्रॉम माई स्ट्रेटा मोर देन 20%। तो आप बिल्कुल ऐसे ही, ये तो एक किस्म की आप ये समझें कि सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, और इससे हम ना सिर्फ ये कि फ़ॉरेन रिजर्व्स भी अर्न कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ एक कीमती वक्त आपने निकाला अपना, और आपसे बातें करके यकीन कीजिए बहुत मज़ा आया। नाजरीन, इसके साथ ही आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।